مذہبی معاملات میں دخل دینا آئین میں دیے گئے ان کے حق کو غصب کرنا ہے۔ اسد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سبھی مسلک کے علماء ایک مجلس میں 3 طلاق کو اسلامی تعلیمات کے خلاف مانتے ہیں تو پھر ایک ہی مجلس میں 3 طلاق ہوتا ہی کیوں ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ امت مسلمہ نے ایک نعمت کو زحمت بنا دیا۔ قرآن نے طلاق سے پہلے شوہر اور بیوی کے درمیان مفاہمت کے طریقے بتائے ہیں جن پر عمل کر کے طلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر بات نہ بنے تو مجبوری کی حالت میں ایک طلاق ہی دینا چاہیے۔ شریعت کے اعتبار سے ایک طلاق کے بعد بھی اگر عدت کی مدت تک رجوع نہ کیا جائے تو عورت کہیں اور شادی کرنے کے لیے آزاد ہے، دوسرا طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر پتی پتنی دوبارہ ملنا چاہیں تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ اب اگر پھر تعلق میں خرابی آ جائے تو دوسرا طلاق ہو سکتا ہے، دوسرے طلاق کے بعد بھی مل سکتے ہیں۔ اب اگر پھر بات نہ بنے تو تیسرا دینے کی بات ہے۔ اب اگر تیسرا طلاق دیا تو پھر ملنے کی اجازت نہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بار طلاق دینا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے اوگت کرایا جائے کہ ایک طلاق سے بھی وہی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر 3 طلاق کیوں؟ تو آپ لوگ عوام کو اس بات سے واقف کیوں نہیں کراتے؟ یقیناً یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے ضروری احکام سے واقف کرائیں، اور اس کے لیے علماء کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج سدھار کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ختم کیے جانے کی وکالت میں تو اپنا پورا زور لگاتا ہے، لیکن جب اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو اسے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ خدمت بغیر کسی چارج کے مفت دینے کو تیار ہیں۔ کیا بھارتی میڈیا ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرے گی؟ منوج جی، جب آپ کو مسلم مہیلاؤں کی اتنی ہی فکر ہے تو پھر آپ چینلوں سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ سچی باتیں لوگوں تک پہنچائیں؟ میڈیا کیا دکھاتا ہے کیا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر زرینہ، مسلم پرسنل لاء بورڈ لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا رہا ہے؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ جنرل اویئرنیس کے لیے مسجد کی امام اور مدارس کے ذریعے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرا رہا ہے، لیکن ماس تک اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ موجودہ میڈیا کو صرف اسلام پر اعتراض کرنا ہے، مسئلے کا حل بتانا ان کا کام نہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ مسلم کیپٹلسٹ اس طرف توجہ کریں اور ایسی میڈیا ہاؤس قائم کریں جو وقت ضرورت کے مطابق خبروں کے ساتھ مسائل کا اسلامی حل بھی پیش کریں۔ آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں پر سمان ناگرک سنہتا ماننے کو تیار نہیں۔ کیا ہندو سماج کامن سول کوڈ مان لے گا؟ آپ نے ہندو کی پریبھاشا میں جین اور سکھ کو بھی شامل کر رکھا ہے، جبکہ قانون کے مطابق وہ الپ سنکھیک ہیں۔ میں مثال دیتی ہوں، کیا سکھوں کو کٹار رکھنے پر پابندی لگے گی؟ کیا سکھوں کو سڑکوں پر ہیلمٹ پہننے پر مجبور کیا جائے گا؟ کیا جین ناگا منیوں کو ننگا رہنے پر سزا دی جائے گی؟ ناگا سادھوؤں کو کیا کپڑا پہننے پر مجبور کیا جائے گا؟ کیا آدی واسیوں کو، جنہیں آپ ہندو ہی مانتے ہیں، ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگائی جائے گی؟ کرناٹک کے برہمن جو کہ ہندو ہی ہیں، کیا انہیں سگی بھانجی سے شادی کرنے پر پابندی لگائی جائے گی؟ گوا کی مہیلائیں جنہیں 25 سال کی عمر تک بچہ نہ ہونے یا 30 کی عمر تک لڑکا نہ ہونے پر ان کے پتی کو دوسری شادی کی اجازت قانون دیتا ہے، کیا اس قانون کو ختم کر گوا کی مہیلاؤں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آپ ان پر بات نہیں کرتے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کامن سول کوڈ لاگو کرنا ممکن نہیں۔ آپ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض مسلمانوں کی ہمدردی میں نہیں بلکہ راجنیتک فائدہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ دیش ہت میں دلوں کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی نہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں آج کی گفتگو کے نتیجے کی بات کروں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی نہیں بلکہ عوام کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر زرینہ سے پورا اتفاق رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس میڈیا ہاؤس ہونا بہت ضروری ہے، تو باحیثیت لوگ اس طرف بھی توجہ دیں۔ دوسرا معاملہ یونیفارم سول کوڈ کا ہے تو یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اسے نافذ کر پانا ممکن ہی نہیں، اس لیے جو لوگ بھی یونیفارم سول کوڈ کے نام پر سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیش کو کمزور کر رہے ہیں۔ عوام کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے سبھی مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Jazakallahu khaira, brothers and sisters, for opening up our eyes and making us aware. Indeed, Quran is our last Sharia, and inshallah we will stick to our Sharia no matter what comes in our way. ہم اپنے شریعت سے بالکل مطمئن ہیں اور ہم اپنے شریعت میں کسی بھی طریقے کی دخل اندازی قبول نہیں کریں گے. ہمارا رب ہم سے زیادہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مسلم امت پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھیں. آمین. With heavy heart, I have to say that my journey today with you has came to an end. My dear guests, it's time for me to bid you adieu and hand over the event to Brother Nabil Samdani. There's get much more to come your way, so please continue to shower your blessings and love on us. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.